ہسپانیہ کی آخری مسلم ریاست اور اس کا خاتمہ سقوط غرناطہ 1492 میں ہسپانیہ میں مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہسپانیہ میں آخری مسلم امارت غرناطہ کے حکمراں ابو عبداللہ نے تاج خط شالہ اور تاج اراغون کے مسیحی حکمرانوں ملکہ آئزابیلا اور شاہ فرڈیننڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح ہسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمراں زیادہ دن تک اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کو ہسپانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا۔ جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ 750 سال حکومت کرنے کے بعد پورے اندلس میں صرف غرناطہ ہی وہ شہر تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت باقی بچی رہی تھی۔ شمال کی عیسائی ریاستیں آہستہ آہستہ جنوب میں مسلمانوں کے ایک ایک علاقے پر قبضہ کرتی جا رہی تھیں۔ سب سے پہلا شہر جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا وہ ٹولیڈو تھا، اور 200 سال بعد جو آخری شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا وہ غرناطہ تھا۔ اس کے بعد غرناطہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا دورہ کیا گیا وہ مسیحی تاریخ کا ایک تاریک ترین باب ہے۔ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تھا تو یہاں کے عیسائیوں اور یہودی آبادیوں کے ساتھ جو شاندار سلوک کیا گیا تھا وہ مسلم تاریخ کا درخشاں باب ہے جس پر آج بھی ہر مسلمان کو فخر ہے۔ سقوط غرناطہ کے بعد عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ اور اس کی بیوی آئزابیلا نے یہ کوشش کی کہ مسلمان خود ہی عیسائیت قبول کر لیں، لیکن جب مسلمانوں نے ترک مذہب کو رد کر دیا تو مختلف مواقع پر مختلف قوانین شہریت بنا کر مسلمانوں کو اسپین سے مٹا دیا گیا۔ 1499 میں پہلا فرمان یہ آیا کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرتا اسے اسپین سے نکل جانا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد مسلمانوں کی جماعتیں شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئیں۔ یہ پرامن ہجرت نہیں تھی۔ طویل راستوں پر مہاجرین کے یہ قافلے لوٹ لیے جاتے، مزاحمت کی صورت میں قتل عام ہو جاتا۔ جو لوٹ ماری اور قتل و غارت گری سے بچ جاتے وہ موسم کی سختی، بھوک، پیاس اور بیماریوں سے مر جاتے۔ اس زمانے میں مشرقی یورپ کے بیشتر ممالک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے، لہٰذا یہ مسلمان عثمانی خلیفہ کی اجازت سے ترکی اور مشرقی یورپ میں آباد ہو گئے۔ 1524 کے آس پاس غرناطہ میں مذہبی تفتیشی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ان عدالتوں میں پیش کیا جاتا۔ اگر وہ جج کے سامنے عیسائیت قبول کر لیتے تو ان کے پورے خاندان کو بپتسمہ دیا جاتا، یعنی انہیں عیسائی بنایا جاتا۔ دوسری صورت میں انہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جاتا۔ ان عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق ایک دو مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہزاروں کو باب الربلہ کے چوک پر اسی غرض سے بھڑکائے جانے والے الاؤ میں پھینک دیا جاتا اور وہ جل کر بھسم ہو جاتے۔ یہ واقعات مسلم مورخین نہیں بلکہ اسکاٹ اور گستاو لیبان سمیت اور عیسائی مغرب مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ جب ہزاروں مسلمان جلا دیے گئے اور قتل کر دیے گئے تو حکومت خود پریشان ہو گئی کہ آخر کتنوں کو قتل کیا جائے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم تو رہ سکتے ہیں، مگر انہیں اس کے لیے مذہبی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سالانہ بنیادوں پر لگائے جانے والا یہ بہت بھاری ٹیکس تھا جسے طبقہ عمرہ ہی برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اسپینی مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مذہبی عدالتوں کے قتل عام سے بچنے کے لیے عیسائیت تو انہوں نے قبول کر لی، لیکن در پردہ وہ مسلمان ہی رہے۔ وہ گھر میں احمد، عبداللہ، محمد، عائشہ اور فاطمہ ہوتے تو گھر سے باہر ڈیوڈ، جون، مائیکل، میری اور مارگریٹ ہوتے۔
گھر میں عربی بولتے، باہر اسپینش، گھر میں نماز پڑھتے اور اتوار کو چرچ کے ماس میں شرکت کرتے، اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھاتے، اور جب یہ بچے اسکول جاتے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکا دیتے۔ پھر 1566 میں ایک اور قانون آ گیا کہ کوئی باشندہ عربی نہیں بول سکتا اور نہ ہی عربی لباس پہن سکتا ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا اس پر فرضہ یعنی ایک بھاری ٹیکس لگ جاتا۔ عورتوں کا پردہ تو پہلے ہی ممنوع تھا، اب یہ حکم بھی ملا کہ جمعے کے دن سارے مسلمان اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان چوری چھپے جمعے کی نماز گھروں میں قائم کرنے لگے تھے، اس لیے یہ قانون بنایا گیا۔ عربی پر پابندی لگی تو ہر گھر کی تلاشی کے بعد ہزاروں عربی کتابوں کو جمع کر کے باب الرولہ کے چوک میں سپرد آتش کر دیا گیا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ صرف غرناطہ میں ہی سپرد آتش کی جانے والی کتابوں کی تعداد 80,000 تھی۔ اس میں قرآن کے وہ نسخے بھی تھے جو مسلمان چھپا کر رکھتے اور اپنے بچوں کو پڑھاتے۔ اس کے علاوہ تاریخ، ادب، فقہ، حدیث، تفسیر، کلام، طب، فلکیات وغیرہ وغیرہ کی کتب جو 800 سال میں مشرق و مغرب سے لا کر جمع کی گئی تھیں، گھروں اور لائبریریوں سے نکال کر جلا دی گئیں۔ 1604 میں مسلمانوں کے حوالے سے آخری قانون شہریت آیا کہ اب مسلمان سرزمین اندلس کو بالکل خالی کر دیں۔ چنانچہ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 500 مسلمانوں نے اندلس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ زیادہ تر افریقہ میں یا جہاں پناہ ملی چلے گئے۔ اس میں سے 1/3 لوگ راستے میں ہی قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے، اور اس طرح 1606 کے بعد اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور اسپین میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ زمین کے ٹکڑے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اعلیٰ اوصاف کو اپنانے اور اپنے گمشدہ میراث کو حاصل کرنے کی ہے۔ وہ میراث جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے دنیا پر ہی نہیں دنیا والوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کی تھی، آج وہ میراث کہاں ہے؟ آج وہ حکمرانی کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔